آج ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے بنائے گئے کچھ بنیادی اصولوں اور مراعات کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے، لیکن ہم اسے صرف قانونی زبان میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک منتخب نمائندے کی زندگی کو چلانے والا وہ غیر مرئی ضابطہ کیا ہے، کیونکہ یہ صرف الیکشن جیتنے کی بات نہیں ہے۔ اصل کہانی تو میرے خیال میں اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو کن مخصوص قوانین کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی نشست کیسے سنبھالتے ہیں، کن حالات میں وہ اسے کھو سکتے ہیں، اور سب سے اہم انہیں وہ کون سی خاص مراعات یا تحفظات حاصل ہیں جو انہیں اپنا کام کرنے کی آزادی دیتی ہیں۔ تو آئیے اس کی گتھی سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی رکن منتخب ہونے کے بعد باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کیسے کرتا ہے؟ کیا صرف الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کافی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور آئین اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ آرٹیکل 65 کہتا ہے کہ صرف منتخب ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ایوان میں اس وقت تک بیٹھ نہیں سکتا اور نہ ہی ووٹ دے سکتا ہے جب تک کہ وہ حلف نہ اٹھا لے۔ یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ عہد ہے کہ وہ آئین پاکستان کا تحفظ اور دفاع کریں گے۔ تو یہ حلف ہی ان کے فرائض کے آغاز کا آپ کہہ لیں قانونی نقطہ ہے۔ یعنی حلف وہ چابی ہے جو پارلیمنٹ کا دروازہ کھولتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا اندر آنے کا راستہ۔ باہر جانے کے راستے کون سے ہیں؟ آرٹیکل 64 میں رکنیت ختم ہونے کی دو بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی تو بہت سیدھی سادی ہے، استعفیٰ۔ جی، یہ بہت سیدھا سادہ عمل ہے۔ کوئی بھی رکن اسپیکر یا چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پیش کر سکتا ہے، اور آئین اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ جیسے ہی استعفیٰ اسپیکر تک پہنچا، سمجھے سیٹ خالی ہو گئی۔ کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں، اس کا اطلاق فوری ہوتا ہے۔ یہ تو آسان ہے، لیکن یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے دوسری وجہ، غیر حاضری۔ یہ بظاہر تو سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں ایک اہم نقطہ چھپا ہوا ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ آرٹیکل 64 کی شق 2 کہتی ہے کہ اگر کوئی رکن ایوان کی اجازت کے بغیر ٹھیک ہے۔ جی، اجلاس کے مسلسل 40 دنوں تک غیر حاضر رہے تو ایوان اس کی نشست کو خالی قرار دے سکتا ہے۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اچھا۔ پہلی تو یہ کہ یہ کیلنڈر کے 40 دن نہیں ہیں، بلکہ اجلاس کے 40 دن ہیں، یعنی وہ دن جب پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہو۔ واہ، تو 40 کیلنڈر دن نہیں بلکہ 40 اجلاس کے دن۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹ 2 مہینے چھٹی پر ہو تو وہ وقت شمار ہی نہیں ہوگا۔ کوئی رکن 6 مہینے بھی غائب رہ سکتا ہے اور اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی جب تک کہ سیشن کے لگاتار 40 دن پورے نہ ہوں۔ یہ تو ایک بہت بڑی ایک طرح کی چھوٹ لگتی ہے۔ یہ چھوٹ نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ رکن قانون سازی کے عمل سے غیر حاضر نہ ہوں۔ اگر سیشن ہی نہیں ہو رہا تو قانون سازی بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ نشست خود بخود خالی نہیں ہوتی۔ آئین کہتا ہے کہ ایوان اس کی نشست کو خالی قرار دے سکتا ہے۔ اچھا، دے سکتا ہے۔ جی، یعنی یہ ایوان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس رکن کو فارغ کرے یا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی رکن شدید بیمار ہو یا کسی اور جائز وجہ سے غیر حاضر ہو۔ ایوان ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ پارلیمانی عمل میں ارکان کی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حفاظتی والو ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ چلیں، اب ہم جانتے ہیں کہ کوئی رکن پارلیمنٹ میں داخل کیسے ہوتا ہے اور کن شرائط پر اسے نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اسے کیا اختیارات اور تحفظات حاصل ہیں۔ اب آتے ہیں اس مواد کے سب سے اہم اور دلچسپ حصے کی طرف، آرٹیکل 66 یعنی ارکان کی مراعات، اور اس میں سب سے پہلے ذکر ہے تقریر کی آزادی کا۔ یہ کتنی مطلق ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات اس آزادی کا دائرہ کار ہے۔ آرٹیکل 66 کی پہلی شق ارکان کو مکمل اور مطلق استثناء فراہم کرتی ہے۔ ایک منٹ، مکمل استثناء؟ یعنی ایک رکن پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو باہر کی دنیا میں حد کے عزت، بہتان یا توہین کے زمرے میں آئے؟
اور اس پر کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکتی؟ بالکل، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ اصول برطانوی پارلیمانی تاریخ سے لیا گیا ہے، جہاں اراکین کو بادشاہ کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے اس استحقاق کو قائم کرنے میں صدیاں لگیں۔ اس کے بغیر حکومت پر تنقید کرنے والا ہر رکن انتقامی کارروائی کے خوف میں مبتلا رہتا اور جمہوریت کا پورا ڈھانچہ کمزور پڑ جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ قومی مسائل پر بغیر کسی خوف یا دباؤ کے کھل کر بحث کر سکیں۔ صحیح۔ انہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی طاقتور شخصیت یا ادارے پر تنقید کرتے ہیں تو انہیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا۔ لیکن کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی رکن اس استحقاق کو ذاتی دشمنی نکالنے یا ایوان میں جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ کیا اس مکمل استثناء کی کوئی حد ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اس کا جواب آئین میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اپنے ضابطۂ کار میں۔ عدالتی کارروائی سے تو مکمل تحفظ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے۔ اسپیکر یا چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی رکن کو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے سے روکیں۔ اچھا۔ اس کے الفاظ کارروائی سے حذف کروا دیں یا شدید بدنظمی کی صورت میں اسے ایوان سے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ تو چیک ان بیلنس موجود ہے، لیکن وہ عدالتی نہیں بلکہ پارلیمانی ہے۔ بیرونی مداخلت سے مکمل آزادی ہے، مگر اندرونی نظم و ضبط قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ تو تقریر کی آزادی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تحفظ صرف کہی ہوئی باتوں تک تو محدود نہیں ہوگا۔ یقیناً ان کے کام کے دیگر پہلوؤں کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہوگا۔ متن میں دیگر مراعات کا ذکر تو ہے، لیکن کچھ غیر واضح سا لگتا ہے۔ جی، آرٹیکل 66 کی شق 2 مستقبل کے لیے ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دیگر اختیارات اور مراعات وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعے طے کی جائیں گی، لیکن جب تک ایسا کوئی نیا قانون نہیں بنتا تب تک ارکان کو وہی مراعات حاصل ہوں گی جو آئین کے نافذ ہونے کے دن یعنی یوم آغاز سے پہلے قومی اسمبلی کو حاصل تھیں۔ یہ ایک طرح سے تاریخی تسلسل کو یقینی بناتا ہے تاکہ کوئی قانونی خلا پیدا نہ ہو۔ اور یہ صرف تحفظ کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ کے پاس کچھ ٹھوس اختیارات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آرٹیکل 66 میں لوگوں کو ثبوت فراہم کرنے پر مجبور کرنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے نگران کردار کے حوالے سے بہت اہم لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ پارلیمنٹ کی طاقت کا ایک کلیدی پہلو ہے۔ پارلیمنٹ یا اس کی کوئی بھی کمیٹی تحقیقات کے دوران کسی بھی شخص کو ثبوت دینے یا دستاویزات پیش کرنے کے لیے طلب کر سکتی ہے۔ فرض کریں ایک کمیٹی کسی بڑے منصوبے میں کرپشن کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہیں ایک اہم دستاویز کی ضرورت ہے جو ایک سرکاری افسر کے پاس ہے۔ اگر اس افسر کو طلب کرنے اور دستاویز نہ دینے پر سزا کا خوف نہ ہو تو کمیٹی کی پوری کارروائی بے معنی ہو جائے گی۔ یہ اختیار اسی لیے اتنا اہم ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص کمیٹی کے سامنے پیش ہونے یا ثبوت فراہم کرنے سے انکار کر دے تو سزا کون دے گا؟ کیا پارلیمنٹ خود ہی اسے جیل بھیج دے گی؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس دانت تو ہیں لیکن کاٹنے کے لیے اسے عدلیہ کی مدد لینی پڑتی ہے؟ بالکل، اور یہ آئین کے اختیارات کی تقسیم کے نظریے کی ایک بہترین مثال ہے۔ آرٹیکل 66 کی شق 3 کہتی ہے کہ پارلیمنٹ قانون بنا کر ایسے شخص کے لیے سزا مقرر کر سکتی ہے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے، لیکن یہ قانون سزا دینے کا اختیار کسی عدالت کو تفویض کر سکتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ جی، یہ ایک بہت اہم چیک ان بیلنس ہے۔ پارلیمنٹ تحقیقات کرتی ہے لیکن سزا دینا عدلیہ کا کام ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پارلیمنٹ خود ہی منصف اور خود ہی جلاد نہ بن جائے۔ تو ایک طرف پارلیمنٹ کو تحقیقات کا اختیار دیا گیا، لیکن دوسری طرف سزا کے لیے اسے عدلیہ پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی روک نظر آ رہی ہے۔ متن میں صدر کے کسی حکم کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک اور حفاظتی طے ہے۔ اسی شق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی بھی ایسا قانون صدر کے اس حکم کے تابع ہوگا جو خفیہ معاملات کو افشا ہونے سے روکنے کے لیے جاری کیا گیا ہو۔ آسان الفاظ میں، اگر کوئی معاملہ قومی سلامتی یا انتہائی حساس نوعیت کا ہے تو حکومت اس معلومات کو خفیہ رکھنے کا استحقاق استعمال کر سکتی ہے۔ سمجھ گئی۔ یہ اختیارات کا ایک پیچیدہ لیکن خوبصورت توازن ہے۔ پارلیمنٹ کی نگرانی کا اختیار،
عدلیہ کا سزا دینے کا اختیار اور انتظامیہ کا قومی سلامتی کے پیش نظر معلومات کو تحفظ دینے کا اختیار۔ یہ واقعی بہت گہرائی کی بات ہے۔ ہم اب تک بار بار ارکان کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ تمام مراعات اور تحفظات صرف منتخب اراکین پارلیمنٹ کے لیے ہیں یا کوئی اور بھی ہے جو ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مثلا اٹارنی جنرل یا کوئی وفاقی وزیر جو اس ایوان کا رکن نہ ہو لیکن وہاں تقریر کر رہا ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ آرٹیکل 66 کی شق 4 اس دائرے کو وسیع کرتی ہے۔ یہ واضح طور پر کہتی ہے کہ یہ تمام مراعات ہر اس شخص کو حاصل ہوں گی جسے پارلیمنٹ میں بولنے یا اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ منتخب رکن نہ بھی ہو۔ آپ کی مثال بالکل درست ہے۔ اچھا، اگر اٹارنی جنرل سینٹ میں کوئی قانونی نقطہ بیان کر رہے ہیں تو انہیں وہاں کہی گئی بات پر وہی تحفظ حاصل ہوگا جو کسی سینیٹر کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وزیر جو قومی اسمبلی کا رکن ہے کسی بل پر بحث کے لیے سینٹ میں جاتا ہے تو اسے بھی وہاں مکمل استثناء حاصل ہوگا۔ اور کیا پارلیمنٹ سے مراد صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے بڑے ہال ہیں یا اس کا اطلاق کمیٹی رومز میں ہونے والی بحث پر بھی ہوتا ہے؟ شق 5 اس ابہام کو بھی دور کرتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ اس آرٹیکل کے تناظر میں پارلیمنٹ کا مطلب قومی اسمبلی، سینٹ دونوں کا مشترکہ اجلاس یا پارلیمنٹ کی کوئی بھی کمیٹی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمانی کارروائی جہاں بھی ہو رہی ہو، چاہے وہ پورے ایوان کا اجلاس ہو یا کسی چھوٹی سی کمیٹی کی میٹنگ، وہاں کہی گئی باتوں پر مکمل تحفظ حاصل ہے۔ جی بالکل، یہ کمیٹیوں کے کام کو بھی اتنا ہی اہم اور محفوظ بناتا ہے جتنا کہ پورے ایوان کی کارروائی کو۔ اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ بہت سا اہم قانون سازی کا کام کمیٹیوں کی سطح پر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو آئین چند واضح اصول وضع کرتا ہے۔ رکنیت کے آغاز کے لیے حلف ایک لازمی اور سنجیدہ قدم ہے۔ نشست استعفیٰ یا طویل غیر منظور شدہ غیر حاضری کی صورت میں خالی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کا اصل مرکز اور روح پارلیمانی ایوانوں کے اندر تقریر کی وہ مکمل آزادی ہے جسے بے باک اور نڈر بحث کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جی، اور اس سے آگے پارلیمنٹ کے پاس شواہد طلب کر کے اپنے نگرانوں اور تحقیقاتی اختیارات کو استعمال کرنے کے ٹھوس میکانزمز بھی موجود ہیں، لیکن یہ اختیارات لامحدود نہیں ہیں بلکہ انہیں عدالتی اور انتظامی چیکس کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے متوازن کیا گیا ہے۔ یہ قواعد صرف انتظامی طریقہ کار نہیں ہیں، یہ دراصل ہمارے منتخب قانون سازوں کے اختیار، ان کی ذمہ داری اور ان کی عملی آزادی کے حدود کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ واقعی اس بات کی گہرائی سے وضاحت کرتا ہے کہ ریاست کا ایک مرکزی ستون یعنی مقننہ کام کرنے کے لیے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر بے خوف بحث کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمانی تقریر عدالتی کارروائی سے مکمل طور پر محفوظ ہے، تو ایوان کے اپنے ضابطوں اور اسپیکر کی رولنگ کے علاوہ وہ کون سے غیر رسمی یا عوامی میکانزم ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس طاقتور استحقاق کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے، نہ کہ ایسے مقاصد کے لیے جو عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.